مدینہ منورہ کی ہوائیں اس دن کچھ مختلف تھیں۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے فضا کسی بڑے امتحان کی خبر دے رہی ہو۔ مسلمانوں کے چہروں پر پریشانی تھی مگر خوف نہیں، کیونکہ ایمان کا چراغ ہر دل میں روشن تھا۔ اس لیے نہیں کہ دشمن کمزور تھا، بلکہ اس لیے کہ ان کا سہارا اللہ تھا۔ جب قریش، یہود اور عرب کے مختلف قبائل نے مل کر ایک زبردست اتحاد قائم کیا تو پورے خطے میں خبر پھیل گئی، مدینہ پر فیصلہ کن حملہ ہونے والا ہے۔ 10,000 کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد برلی 3,000 کے قریب تھی۔ یہ تعداد نہیں تھی جو ان کے دلوں میں ہلچل مچا رہی تھی، بلکہ یہ کہ اس بار دشمن ہر طرف سے گھیرے میں لینے آیا تھا۔ اسی دوران حضور نے فارسی صحابی حضرت سلمان کی تجویز پر مدینہ کے کمزور حصے کے سامنے ایک عظیم خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ دن رات محنت جاری تھی، بھوک بھی تھی، سردی بھی تھی، مسلسل تھکن بھی، بٹ روحوں میں ایک عجیب سی روشنی موجود تھی۔ ہر کلہاڑی کی ضرب کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں ایک ہی نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ حضرت علی، حضرت سلمان، حضرت زبر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن، سب سخت محنت میں لگے ہوئے تھے، مگر ان سب میں ایک چمکتا ہوا چہرہ سب سے نمایاں تھا، حضرت علی کا۔ وہ مسلسل کام کرتے، اپنے ہاتھ زخمی کر لیتے، پھر بھی مسکراتے رہتے۔ انہوں نے خندق کھودنے کے دوران رسول کی وہ دعا اپنے دل میں بسائی ہوئی تھی، اے اللہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ایک دن صبح کے وقت خندق کے پار اچانک دھول اٹھی۔ 10,000 کے لشکر کی گرد و غبار آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ زبردست شور تھا، گھوڑوں کی ٹاپیں، جنگ کے نقاروں کی آوازیں، تلواروں کی چمک۔ لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ایک عجیب سکون تھا، کیونکہ جب رسول اللہ ان کے درمیان تھے تو خوف خود پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ عمرو بن عبدود کا نام، پورا لشکر کانپ جاتا تھا۔ جنگ شروع ہونے کو تھی کہ اچانک ایک خطرناک آواز گونجتی ہے، کیا تم میں کوئی بہادر ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ یہ آواز عرب کے سب سے بڑے پہلوان عمرو بن عبدود کی تھی۔ وہ ایسا جنگجو تھا کہ عرب اسے 1,000 کے برابر کہا کرتے تھے۔ اس کی تلوار کا وزن عام شخص اٹھا بھی نہ سکے۔ وہ گھوڑے سمیت خندق کو پار کر گیا تھا۔ اس نے پھر للکارا، کوئی ہے جو میرے سامنے آئے؟ تم سب خندق کے پیچھے چھپے رہو گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کون ہے جو اس کا جواب دے؟ حضرت علی فوراً اٹھے، رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ اپنے نرمی سے فرمایا، علی، یہ عمرو ہے۔ حضرت علی مسکرائے، رسول اللہ، میں بھی علی ہوں۔ یہ الفاظ پورے لشکر میں بجلی کی طرح دوڑ گئے۔ اپنے امامہ باندھا، اپنی تلوار دی اور سینے سے لگایا۔ فرمایا، جا علی، اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت علی کی روح میں آگ سی بھر گئی۔ میدان کے بیچ میں دو عظیم شخصیات آمنے سامنے۔ حضرت علی جب میدان میں پہنچے تو تیز ہوا چل رہی تھی، گرد اڑ رہی تھی، صحابہ کی نظریں صرف ایک جانب تھیں۔ عمرو نے حضرت علی کو دیکھ کر ہنسا، او، یہ تو نوجوان ہے، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی نے للکار کر کہا، میں وہ شخص ہوں جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، اور میں تمہیں واپس جانے کا موقع دے رہا ہوں۔ عمرو کے چہرے پہ غصہ چھا گیا۔ وہ جنگ کے لیے آگے بڑھا اور زور سے حملہ کیا۔ پہلی ہی ضرب اتنی خوفناک تھی کہ دائیں بائیں کھڑے صحابہ کی ٹانگوں میں لرزہ آ گیا، لیکن حضرت علی نے اس ضرب کو بڑی مہارت سے روک لیا۔ پھر دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ چنگاریاں اڑ رہی تھیں، لوہا لوہے سے ٹکرا رہا تھا، زمین ہل رہی تھی۔ دشمن کا لشکر حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ مسلمانوں کی سانسیں رک چکی تھیں۔ ایک وقت ایسا آیا جب طاقتور عمرو نے زبردست وار کیا جس سے حضرت علی کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ سب نے سوچا شاید اب، مگر حضرت علی نے ایک لمحے میں ایسی چابک دستی سے تلوار چلائی کہ عمرو زمین پر گرا اور شن خدا کی تکبیر گونجی، اللہ اکبر۔ یہ آواز سن کر مسلمان خوشی سے چمک اٹھے۔ دشمن کے دل کانپ گئے۔ پورے عرب میں خبر پھیل گئی۔
علی نے عمروں کو قتل کر دیا۔ یہ وہ کارنامہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، علی کی ایک ضرب پوری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ عمرو بن عبد کی موت نے دشمن کے دل سے جنگ کا جذبہ ختم کر دیا۔ خندق کے پیچھے موجود قبائل نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ پھر ایک خوفناک طوفان آیا، اللہ نے اپنی مدد اتاری، پورا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ جنگ ختم ہو گئی، مدینہ امن میں آ گیا، اور مسلمانوں نے سجد شکر ادا کیا۔ جنگ کے بعد رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنے قریب بلایا، ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، آج تم نے اکیلے پوری امت کا بوجھ اٹھایا ہے۔ علی، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو کسی تھکن کے نہیں تھے، یہ محبت اور ایمان کے آنسو تھے۔